الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس اسٹوڈنٹ۔ آج ہم نظم پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے آہیوں الف آسرے محمد منیو سی۔ اس کو نظم وائی کہا جاتا ہے۔ یہ پیج نمبر 69 پر موجود ہے۔ آہیوں الف آسرے محمد منیو سی، پیج نمبر 69۔ یہ نظم شاہ عبداللطیف بھٹائی سائیں کی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ 1102 ہجری بمطابق 1690 عیسوی میں جاوا۔ سندس پیر جو نالو سید حبیب شاہ ہے۔ شاہ صاحب سیر سفر جو کوڈیو ورڈ کو انڈر لائن کر کے اس کی میننگ لکھیں شوقین۔ راگ سندس روح جی راحت ورڈ کو انڈر لائن کر کے اس کی میننگ لکھیں چین یا سکون۔ شاہ سائیں جے کلام جی کتاب شاہ جو رسالو سندھی بولیے جو اہم دستاویز ہے۔ دستاویز ورڈ کو انڈر لائن کر کے اس کی میننگ لکھیں پیغام۔ سندس کلام تصوف جے رنگ میں رنگیل ہے۔ تصوف ورڈ کو انڈر لائن کر کے اس کی میننگ لکھیں وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وحدانیت۔ سندھ سکار سا گڈ عالم سب آباد کریں جی دعا تھو گرے۔ سندس کلام صحیح معنی میں آفاقی ہے۔ آفاقی مینس آسمانی۔ آفاق آسمان کو کہا جاتا ہے۔ اس ورڈ کو بھی انڈر لائن کر کے اس کی میننگ لکھیں آسمانی۔ شاہ سائیں 14 صفر 1165 ہجریت بمطابق 1752 عیسوی میں وفات کئی۔ ہر سال انہی تاریخ تے بڑشاہ تے میلو لگندو آئے۔ اب ان کے انٹروڈکشن کی اردو میں ترجمہ کریں گے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ 1102 ہجری بمطابق 1690 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید حبیب شاہ تھا۔ شاہ صاحب سیر سفر کے شوقین تھے۔ راگ آپ کے روح کی غذا تھی۔ شاہ سائیں کے کلام کی کتاب شاہ جو رسالو سندھی زبان کی عام دستاویز ہے۔ آپ کا کلام تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ وہ خوشحال سندھ کے ساتھ تمام عالم آباد کرنے کی دعا مانگتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں ان کا کلام آفاقی ہے۔ شاہ صاحب نے 14 صفر 1165 ہجری میں وفات فرمائی۔ ہر سال اسی تاریخ کو بڑشاہ میں ان کی مزار پر میلہ لگتا ہے۔ اب ہم ان کے اشعار شعر جو ہیں وہ پڑھیں گے اور ان کی تشریح یعنی سمجھانی آپ کو بتائی جائے گی۔ پہلا ہے شعر جن جو وارث توں الائی سے کیاں رہندا نیڑ منجا۔ نیڑ ورڈ کو انڈر لائن کر کے اس کی میننگ لکھیں گے آنکھیں۔ اس کی میننگ آنکھیں لکھیں۔ آگے اب خلقیاں بھلی خلقیاں بھو۔ آگے مینس پہلے، اب مینس آسمان، خلق کرنا، خلقیاں مینس بنانا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تخلیق فرمائی ہے۔ بھلی خلقیاں بھو مینس زمین۔ بھو ورڈ کو بھی انڈر لائن کر کے اس کی میننگ ساتھ میں لکھتے جائیں۔ اس کی میننگ ہے زمین۔ اب میں اس کا جو ہے حوالہ شاعر اور اس کی سمجھانی یعنی تشریح بتاؤں گی۔ جو پہلا شعر ہے ہی نظم وائی جے عنوان سا ہے۔ اساں جی سندھی جے کتاب ماں ورتل ہے۔ ان جے شاعر جو نالو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جیکو سندھی بولیے جو عظیم شاعر ہے۔ ہن وائی میں اللہ تعالیٰ جی وحدانیت ساں گڈ ہن دنیا کے کیاں بناयो ویو جو ذکر بیان تھیل ہے۔ یہ تھا اس کا حوالہ شاعر۔ اب ہم اس کی تشریح یعنی سمجھانی اس شعر کی میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اے منجا رب اساں سبنین جا پالن ہار، تو ہی ہر شے جو وارث والی آئیں، یعنی کہ ہر چیز کا جو پالن ہار یعنی ہمارا پالن ہار کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کا پالن ہار اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رب ہے جس نے ہر چیز تخلیق کی ہے۔ یہ زمین اور یہ آسمان یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہی بنائی ہوئی ہیں۔ ہر شے تجھی ہی آہے تو کھاں ہی آہے ہی منجو اکھیوں، یعنی یہ نیڑ ورڈ کو میں نے آپ کو کہا تھا انڈر لائن کر کے اس کی میننگ آنکھیں لکھیں گے۔ تو شاعر صاحب یہاں پہ آنکھوں کو بھی فرما رہے ہیں کہ ہی منجو اکھیوں بھی تجھو ڈنل آئیں، یہ نعمت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی ہے۔ تجھو ہی آئیں اے
मुंहिंजा रब इहो मूंखे चवण जो हक़ ई न आहे त ही मुंहिंजूं अखियूं आहिनि, यानी ये मेरी आंखें तो हैं लेकिन किसकी दी हुई हैं, अल्लाह ताला की दी हुई हैं, अल्लाह ताला की अमानत है। मां इन्हनि जो मालिक आहियां, यानी अल्लाह ताला ही इनके मालिक है। आगे उब खल्कियाँ आई, यानी आगे पहले मैंने बताया वर्ड को अंडरलाइन करके, सबसे पहले अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, आगे उब खल्कियाँ आई, खल्क किया यानी बनाया, पैदा किया, अल्लाह ताला ने आसमान सबसे पहले पैदा किया। भली खल्कियाँ आई, भली यानी अच्छे को कहा जाता है, अंडरलाइन करके चाहें तो इसकी मीनिंग अच्छा या अच्छी वगैरह के सेंस में आता है, अच्छा या अच्छे लिख सकते हैं। भली भली खल्कियाँ ई भू, यानी भू को मैंने बताया था ज़मीन के सेंस में आता है, ये ज़मीन के लिए कहा जाता है। यानी अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान पैदा किया और फिर ज़मीन पैदा की, जिनके वारिस यानी अल्लाह ताला ही है, वारिस जिनके मालिक अल्लाह ताला ही हैं, यानी इनके बनाने वाले, इनको पैदा करने वाले अल्लाह ताला ही हैं। अल्लाह ताला का, उनकी नेमतों का हमें शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, हमें हमेशा हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे यानी पेज नंबर 69 पर ये पहला शेर पढ़ा था, जोड़ियाँ ई जहान खे चई कुन फ़यकून जिनजो वारिस तूं। ये जो दूसरा शेर है, जोड़ियाँ ई मीन्स बनाना यानी तामीर करना या बनाना, वजूद में लाना, बनाना लिख सकते हैं, जोड़ियाँ ही बनाना। जहान के, जहान इस दुनिया जहान को कहा जाता है, दुनिया अपनी याद दहानी के लिए दुनिया लिख सकते हैं। चई कुन फ़यकून, कुन फ़यकून वर्ड जो है ये कुरान मजीद से लिया गया है, इसकी मीनिंग है कि बन जा, यानी बन जा, ये कुन फ़यकून बन जा, इसकी मीनिंग लिख सकते हैं, बन जा, ये कुरान मजीद से वर्ड लिया गया है। जिन जो वारिस तो, यानी अल्लाह ताला ने ये दुनिया कैसे बनाई, क्या अल्लाह ताला को मेहनत करना पड़ी? कुछ मेहनत नहीं, सिर्फ़ अल्लाह ताला ने ये वर्ड कुरान मजीद का फरमाया कुन फ़यकून यानी बन जा, तो ये पूरी दुनिया जहान, ये कायनात, कायनात की हर चीज़ बन गई। जिन जो वारिस तू, यानी जिसके वारिस भी मालिक अल्लाह ताला ही है। अब पेज नंबर 70 पे हम आएंगे जी। 70 पेज पर जो शेर है, कूड़ी दुनिया कूड़ा पसारा डी मेड़े ईडूँ। कूड़ी वर्ड को अंडरलाइन करके लिखेंगे झूठी, झूठी मीन्स दुनिया कूड़ा पसारा, पसारा मीन्स नज़ारे, नज़ारे। डी मेड़े ईडूँ, डू वर्ड को अंडरलाइन करके लिखेंगे दो, जिन जो वारिस तू, यानी कि शायर साहब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई इस शेर में फरमा रहे हैं कि कूड़ी दुनिया कूड़ा पसारा, ये दुनिया देखने में झूठी है, यानी इस तरह नहीं कि झूठ से भरी हुई है, मीन्स यहाँ पे इस सेंस में इस वर्ड को लिया जाएगा कि यानी आर्जी है, फ़ना हो जाएगी, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है। तो ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी और इसके जो नज़ारे हैं, कूड़ा पसारा मीन्स जो इसके नज़ारे हैं वो भी झूठे, यानी वो भी फ़ना होने वाले हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। तो ई मेड़े डूँ, हम 2 दिन के यहाँ पर मुसाफिर हैं, जो है ना हमारी ज़िंदगी ऐसा है कि लाइक हम सिर्फ़ 2 दिन ही इस दुनिया में आए। जिन जो वारिस तू, यानी इन सब चीज़ों के, इस दुनिया के और हम सब के वारिस कौन है? हमारे रब यानी अल्लाह ताला। आयूं अलिफ आसरे मोहम्मद मनोसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन जो वारिस तूँ, यानी यहाँ पर शायर साहब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अलिफ मीन्स उनकी मुराद है अल्लाह ताला से, कि हमने आयूं अलिफ आसरे, हम अपने अल्लाह के आसरे पर हैं, अल्लाह के सहारे पर हैं। आसरे मीन्स सहारा, इसकी मीनिंग लिखें कि आसरे, आसरा यानी सहारा, हम अपने रब के सहारे पे हैं, अपने अल्लाह के आसरे पे। मोहम्मद मनोसी यानी उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते हैं, यानी आखिरी नबी के तौर पर हमारे आखिरी रसूल हैं वो, हमने ये भी माना, तो यानी कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़कर इन दोनों चीज़ों को मानते हैं। जिन जो वारिस तू, यानी कि हमारे प्यारे नबी के भी वारिस अल्लाह ताला है, उनको पैदा करने वाले, उनको नबी बनाने वाले हमारे रब हैं।
تو اس پورے شعر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور جو ہے امید ہے کہ آپ کو یہ نظم اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے ان ورڈز کو انڈر لائن کر کے ان کی ساتھ میں میننگز بھی نوٹ کر لی ہوگی، اور اس کی بک ایکٹیویٹی ہے سمپل ایک الفاظ زد اور سمپل بلینکس کی بک ایکٹیویٹی ہے، جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فل کرواتی ہوئی جا رہی ہوں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہیٹھیاں لفظن جا ضد لکھو، حصہ جیم میں جو دیا گیا ہے، آگے ورڈ تھا، یہ شعر کے اندر بھی موجود تھا جس کی میننگ میں نے لکھوائی تھی پہلے۔ آگے اس کا ہم لکھیں گے، آگے کا لکھیں گے پوئے، یعنی آگے پہلے والا ہوتا ہے، پوئے بعد والا ہوتا ہے، یہ ضد ہے۔ اب آپ کو شعر میں بھی ورڈ مل رہا تھا انڈر لائن کر کے اس کی میننگ آسمان لکھا تھا، اور بھوں ورڈ بھی مل رہا تھا جس کی انڈر لائن کر کے میننگ زمین لکھا تھا، تو اب کی ہو جائے گا بھوں، بھوں لکھیں، یہ آپ کو شعر میں بھی ورڈ مل جائے گا۔ بھلی اچھے کو کہا جاتا ہے، یہ بھی میں نے انڈر لائن کر کے ورڈ لکھوایا تھا۔ بھلی اس کی لکھیں گے بری، بری یہاں پر میں لکھ لیتی ہوں اور بری لکھیں۔ کوڑی جھوٹی کو کہا جاتا ہے، آپ اس کو لکھیں گے سچی، یہاں لکھ لیتی ہوں میں، یہ سچی لکھیں۔ اور اس کے بعد ایکٹیویٹی ہے حصہ دال میں کہ ہیٹیاں خال بھریو۔ پہلا ہے جوڑیاں جان کے چئی ڈیش، یہ پورا شعر میں سے لیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے شعر پیچھے سے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کیا ورڈ آئے گا۔ جوڑیاں جان کے چئی کون سا ورڈ کہہ کر جو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، قرآن مجید کا ورڈ تھا کن فیکون، یہ لکھے کن فیکون۔ اور دوسرا ہے کوڑی دنیا کوڑا ڈیش ڈیاں مڑئی ڈوں، یہ یہیں پر پیج نمبر 70 پر کوڑی دنیا کوڑا ورڈ کیا ہے پسارا، یہاں پہ لکھیں پسارا، کوڑی دنیا کوڑا پسارا ڈیاں مڑئی ڈوں۔ اور یہی آخری ورڈ ہے آیوں الف آسر محمد منیوسی، آیوں الف آسر محمد، یہاں پہ کیا آئے گا منیوسوں، منیوسوں، یہ ساتھ میں فل کر لیجئے، یہ آپ کی بک ایکٹیویٹی ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ نظم اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا۔ اوکے، اللہ حافظ۔